बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस व्लॉग में दो स्टोरीज़ पर बात करेंगे। पहली तो परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत के हवाले से है कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको ज़मानत मिल गई है और अब देखना यह है कि ज़मानत तो मिल गई है लेकिन क्या रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये होता रहा है कि पहले भी ज़मानत होती रही है लेकिन रिहाई नहीं मिलती रही है, क्योंकि जैसे ही एक केस में ज़मानत मिलती है तो एक फ़्रेश केस रजिस्टर हो जाता है और उसके बाद उस केस में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और पहले एंटी करप्शन का जो केस था उसमें ज़मानत मिलने के बावजूद FIA मनी लॉन्ड्रिंग का एक फ़्रेश केस रजिस्टर हुआ और उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और दीगर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनके हवाले से भी ये प्रैक्टिस चल रही है मौजूदा दौरे हुकूमत में। तो देखना ये है कि इस केस में परवेज़ इलाही साहब को अब जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की अदालत की तरफ से ज़मानत तो मिल गई है, क्या उसके बावजूद उनकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन क्या उनकी रिहाई हो जाएगी या फिर दोबारा उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा किसी और केस में जो कि नया फ्रेश रजिस्टर हो, तो ये देखना है। लेकिन जो उनकी सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब ने उनके हवाले से ये कलमात कहे हैं कि जी मैं परवेज़ इलाही से ये तवक्को नहीं कर रहा था, मेरी तवक्कुआत से बढ़कर परवेज़ इलाही साहब ने स्टैंड लिया इतने प्रेशर के बावजूद और अभी तक वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। और ये अभी तक की सिचुएशन है। अब जो भी इसके अंदर डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले व्लॉग में कि ज़मानत मिलने के बावजूद परवेज़ इलाही साहब रिहा हो सके या नहीं हो सके। अगली बात आपसे करें वो है लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी के हवाले से। अब आज़म चौधरी साहब ने कुछ दिन पहले ईद के दूसरे रोज़ जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने गवर्नर हाउस लाहौर में एक तकरीब की थी और मीडिया से गुफ्तगू करनी थी और कुछ ऐलानात करने थे और इसहाक डार साहब एक तरफ बैठे हुए थे और मरियम औरंगज़ेब दूसरी तरफ बैठी हुई थी, तो पंजाब में जो DGPR है पब्लिक रिलेशंस का डिपार्टमेंट, उसने बहुत सारे सहाफ़ियों को मदऊ किया। और जो मेरी असेसमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगता है हुआ ये था कि कुछ सहाफ़ी जो प्रो गवर्नमेंट हैं आजकल जो हुकूमत के हक़ में बात करते हैं या कम से कम इमरान खान के या PTI के ख़िलाफ़ बात करते हैं, उसमें जो कुछ इस्टेब्लिश्ड लोग हैं जिनको काफ़ी अरसे से जिनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं और लोग देखते हैं, तो उन लोगों को उन्होंने मेरा ख्याल है कि इनवाइट किया। लेकिन क्योंकि ईद का दूसरा दिन था, छुट्टी का दिन था, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी छुट्टी शहबाज साहब के लिए बर्बाद क्यों करें, तो वो नहीं आए। तो DGPR ने फिर, क्योंकि उन्हें बंदे तो वहाँ पर चाहिए थे, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी इन्विटेशंस भेज दिए जो कि अपेरेंटली प्रो गवर्नमेंट नहीं है और जिनके हवाले से मरियम औरंगज़ेब को ये शकूक व शुबहात भी थे कि ये सख्त सवाल पूछ सकते हैं। अब वो जो बहुत सारे लोगों को इन्विटेशंस गए तो उनमें बहुत सारे लोग नहीं गए, लेकिन कुछ लोग चले भी गए। जो चले गए उनमें एक आज़म चौधरी भी थे जो प्रेस क्लब लाहौर जो है उसके सदर भी हैं, और उन्होंने वहाँ पर एक सख्त सवाल पूछने की मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जसारत भी कर ली। और वो सवाल ये था कि उन्होंने कहा कि मीडिया पर जो पाबंदियाँ लगी हैं मौजूदा दौरे हुकूमत में, उस हवाले से वो सवाल था और ये कब ख़त्म होंगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN हो वो मीडिया की आज़ादी के हवाले से बात तो करती हैं लेकिन अमलन ये दुरुस्त नहीं है। तो कब ये पाबंदियां जो मीडिया पर लगी हुई हैं ये ख़त्म होंगी ताकि सहाफ़ी अपनी मर्ज़ी से कोई सवाल जो है वो पूछ सकें। तो ये सवाल उन्होंने वज़ीर आज़म से पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि आपके जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारी सर आँखों पर हैं। और उसके बाद अगले ही दिन आज़म चौधरी साहब जो कि PTV सरकारी टेलीविज़न में कॉन्ट्रैक्ट पर तज्ज़िया निगार के तौर पे एक प्रोग्राम में काम कर रहे थे, उनको नौकरी से फ़ारिग कर दिया। तो एक तरफ तो सवाल लेने के बाद कहा जी कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ जो हैं वो हमारी सर आँखों पर हैं, और दूसरी तरफ अगले ही रोज़ उनको नौकरी से फ़ारिग कर दिया और बकौल उनको कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। तो अब इसमें सूरत हाल ये है कि देखें, अगर कोई सहाफ़ी जो है पूरी दुनिया में जो सहाफ़त है उसका क्या काम है, एक सहाफ़ी का क्या काम है? क्या सहाफ़ी का काम हुकूमत की तारीफ़ करना है? क्या सहाफ़ी का काम मौजूदा जो वक्त का वज़ीर आज़म है या जो हुक्मरान है या कोई भी मिनिस्टर्स वगैरह जो हैं उनसे अच्छे अच्छे सवाल पूछना है जो उनको अच्छे लगें? क्या सहाफ़ी का काम उनकी गलतियों की निशानदही ना करना है? देखिए, सहाफ़ी का तो काम ही ये है कि उसने सवाल पूछना होता है और कारकर्दगी से मुताल्लिक़ सवाल पूछना होता है, और आपके परफॉर्मेंस के हवाले से अगर कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिन पर तनकीद की जा सकती है तो उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलानी होती है, और सहाफ़ी यही काम करते हैं, पूरी दुनिया में ये काम करते हैं। किसी भी जमहूरियत का ये हुस्न होता है कि सहाफ़ी
تو چھوڑیں وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں, عام لوگ جو ہوتے ہیں, وہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, تقریر کر سکتے ہیں, پرامن احتجاج کر سکتے ہیں, اسمبل ہو سکتے ہیں, پبلک گیدرنگ کر سکتے ہیں. یہ قانونی آئینی حق ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت میں, اور تھیوریٹیکلی پاکستان میں بھی یہ موجود ہے. لیکن یہاں پر ایک صحافی جو کہ لاہور پریس کلب کا صدر ہے, اعظم چودھری, وہ ایک سوال پوچھتا ہے وقت کے وزیر اعظم سے, اور سوال میڈیا پر لگی پابندیوں کے حوالے سے, اور یا تو آپ کہیں نا کہ سوال غلط ہے یا حکومت کی کوئی حد تک ہو گئی ہے, حکومت کو ڈیفیم کیا ہے, کوئی پروپیگنڈا ہے. مجھے بتائیں کہ کس طرح یہ سوال غلط ہے موجودہ حالات میں, کہ جب بہت سارے صحافی جو ہیں ان کو ہر روز کئی پریشرز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے, اور ان پریشرز کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں, اور حکومت سے سوال بھی پوچھ رہے ہیں, اور اپنا تجزیہ بھی دے رہے ہیں, اور پریشرز کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, اور پریشرز میں یہ شامل ہے کہ کسی وقت ان کی شاید نوکری چلی جائے. کس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی نوکری چلی جائے؟ آپ مجھے بتائیں. کوئی صحافی ہے, کوئی صحافی نہیں ہے, کسی سیاستدان کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی کرسی چلی جائے؟ کسی منسٹر کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی منسٹری چلی جائے؟ کسی ایم این اے کو, کسی ایم پی اے کو, کسی سینیٹر کو, کسی اسپیکر کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی کرسی چلی جائے؟ یعنی کہ مطلب کہ طاقت پر تو آپ براجمان ہیں, کرسی پر تو آپ بیٹھے ہیں, حکومت تو آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی صحافی آپ سے ایک سوال پوچھ بھی لیتا ہے جو حالات کے مطابق جائز ہے کہ میڈیا کے ساتھ ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے اور یہ کب درست ہوں گے, تو آپ اس سے اس کی نوکری بھی چھین لیتے ہیں. اور ایسے حالات میں جب صحافیوں پر ایف آئی آرز بھی درج ہوئی ہیں موجودہ دور حکومت میں, پی ڈی ایم کے دور حکومت میں, صحافی گمشدہ بھی ہوئے ہیں, تو ان حالات میں اگر صحافی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ حضور والا یہ حالات کوئی اچھے حالات تو نہیں ہیں, ان حالات میں تو ہم نہیں رہ سکتے, اس طرح سے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا, اس طرح تو جمہوریتوں میں نہیں ہوتا, اس طرح تو مہذب معاشروں میں نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کا فریڈم ہونا چاہیے, تو پھر دیتے کیوں نہیں؟ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایڈریس کریں, آپ اس کو نوکری سے فارغ کروا دیں. اب ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ کیوں پی ٹی وی ترقی نہیں کر سکا بطور ادارہ. پی ٹی وی پر مطلب کہ سرکاری ٹیلی ویژن پر اگر ایک بندہ بیٹھا کام کر رہا تھا, اس نے پریس کانفرنس میں وزیر اعظم سے ایک سوال پوچھ لیا. اچھا پھر تھوڑا سا نا, اب پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں جب سے جنرل مشرف آئے تھے اور انہوں نے پرائیویٹ میڈیا, اس کے بعد آ گیا الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں, تو کچھ لگتا یہ تھا کہ اب نا اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے نا حکومت جو ہے وہ سوچتی بھی ہے. یہ حکومت تو سوچتی بھی نہیں ہے کہ میرے بارے میں کیا کہا جائے گا, کہ کیونکہ وزیر اعظم سے سخت سوال ہوا تھا شہباز صاحب سے, تو اس وجہ سے صحافی کو نوکری سے نکال دے. از دس دا کریڈٹ دیٹ یو وانٹ ٹو ٹیک ہوم وین یو لیو دس گورنمنٹ؟ آپ یہ لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اس طرح سے یاد رکھیں؟ آپ نے بنا تو دی ہے یہ لیگیسی, مطلب کہ کچھ تھوڑا سا خیال ہوتا ہے اپنی کریڈیبلٹی کا, اپنی انٹیگریٹی کا, کہ لوگ آپ کو کیسے یاد رکھیں گے. آپ کو کوئی خیال ہی نہیں ہے. آپ مطلب کہ آپ کے اتنے چاکے کھل گئے ہیں. جو کچھ پی ڈی ایم کے پچھلے 1 سال سے کچھ عرصے میں ہو چکا ہے, انسانی حقوق کی جس طرح سے پامالی ہو چکی ہے, آزادی اظہار رائے پہ جس طرح سے پابندیاں لگائی گئی ہیں, جس طرح سے اس کو ڈسکریج کیا گیا, آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی حکومت رہے گی, ایسی نظام چلے گا, ایسی میاں شہباز صاحب پرائم منسٹر رہیں گے. آپ کی پلاننگ میں تو شاید یہی ہوگا, بٹ دا پوائنٹ از کہ صرف انسان کی پلاننگ کام نہیں کرتی ہے, بہت سارے عوامل اس کے اندر ہوتے ہیں, کچھ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں. قدرت بھی تو دیکھ رہی ہے, اور وہ حضرت علی کا جو قول ہے کہ ظلم پر مبنی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا, یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ آپ کسی کو سخت سوال پوچھنے پہ نوکری سے نکال دیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے کیسے ترقی ہو سکتی ہے؟ اگر تو ہو سکتی ہے تو سو بی اٹ, لیکن تاریخ آپ کے سامنے ہے, پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ اس طرح سے معاشروں کو ریورس گیئرز لگتے ہیں اور وہ پیچھے چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان میں تباہی ہو جاتی ہے. تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟
میں حیران ہوں آپ لوگوں کے کانفیڈنس پہ کہ یو جسٹ ڈو ناٹ کیئر کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں، دنیا کیا سوچتی ہے، ووٹر کیا سوچتا ہے، پاکستان کے عوام کیا سوچتے ہیں. آپ کو بالکل پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں یا وہ کیا سوچیں گے. آپ کو بالکل شاید پرواہ نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو لوگ ہمارے خلاف اکٹھے ہو کے احتجاج کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو شاید لگتا ہے کہ اب احتجاج ہو نہیں سکتا، پرامن قانونی آئینی احتجاج ہو نہیں سکتا. کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ دیکھیں، احتجاج پرامن قانونی کسی بھی جمہوریت میں لوگوں کا حق ہوتا ہے، اور اگر یہ حق بھی آپ ان سے چھین لیں گے تو آپ ان کے لیے تو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، آپ خود کے لیے بھی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اس کا نقصان مثال کے طور پہ جن کے خلاف بھی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ کوئی پولیٹیشین ہے، چاہے وہ کوئی صحافی ہے، چاہے وہ کوئی وکیل ہے، یہ نقصان صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جن کے خلاف اس وقت ہو رہی ہے، نقصان اس ملک کا ہے، اس سسٹم کا ہے، اس قوم کا ہے، اس ریاست کا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا ہے حضور والا. کیونکہ جب آپ انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں تو آپ معاشرے میں جو میرٹ کا سسٹم ہے اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اور جب وہ تباہ ہوتا ہے تو ملک کی ترقی کمپرومائز ہو جاتی ہے. پھر کس کا دل کرے گا فورن انویسٹمنٹ کرے کہ جہاں یہاں پہ تو مائٹ از رائٹ ہے؟ کیوں کرے وہ فورن انویسٹمنٹ؟ کس طرح آپ اسے کنونس کریں گے کہ وہ فورن انویسٹمنٹ کرے؟ یہاں پہ تو مطلب کہ جب میرٹ پر ہی سمجھوتا ہے تو لوگ تو پیسے لگاتے ہیں جب انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہاں پہ میرٹ ہے، یہاں پہ جو ہے اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے کہ جس سے پتہ چلے کہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو اس چیز کے اوپر میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے، آپ تو کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ تو ویسے ہی جانے کا وقت آ گیا. 15 اگست جو کچھ آپ نے کرنا تھا آپ نے کر لیا، جو لیگیسی آپ نے چھوڑنی تھی آپ نے. لیکن جاتے جاتے بھی میں اس حکومت کے کانفیڈنس پہ حیران ہوں کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم جاتے جاتے بھی اس طرح کے اور واقعات بھی ہوتے جائیں تو اس سے شاید ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کس بنیاد پہ انہیں لگتا ہے؟ کیا سوچ ہے، کیا مائنڈ سیٹ ہے جس کو فالو کرتے ہوئے یہ پالیسی اڈاپٹ کی گئی ہے اور آگے چل رہی ہے؟ یہ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں، بہتر جواب دے سکتے ہیں. لیکن جہاں تک میرا مشاہدہ ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، ایک وکیل کی، ایک صحافی کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ the only thing permanent in this world is change. The only constant in this world is change. کسی کو اگر یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ ایسی ہی رہے گی تو ایسے نہیں ہوتا. This is against the laws of history. تاریخ کے کچھ قوانین ہیں بھائی، اور معاشرے جو ہوتے ہیں وہ ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں اور آگے نکلتے رہتے ہیں، پیچھے بھی آ جاتے ہیں، آگے بھی نکلتے ہیں، تبدیلی ہوتی رہتی ہے. لیکن جمود زیادہ دیر تک کسی بھی معاشرے میں نہیں رہ سکتا. معاشرے ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. یو کین ناٹ ڈچ ایوولوشن. آپ ارتقاء کے عمل سے بھاگ نہیں سکتے، جتنا مرضی زور لگا لیں آپ ارتقاء کے عمل سے بھاگ نہیں سکتے. اینڈ اف یو تھنک دیٹ یو ار این ایکسیپشن کہ پوری دنیا ارتقاء کے عمل سے گزر کر آگے نکل جائے گی اور ترقی کر لے گی اور مہذب ہو جائے گی اور وہاں پہ جمہوریت ہوگی، اور ہم ایک ایکسیپشن کے طور پہ اپنا ایک ماڈل پاکستان میں جو ہے اس میں ہی رہ جائیں گے، تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. بیکاز وائی؟ دس از اے یونیورسل ٹروتھ. ایوولوشن از اے یونیورسل ٹروتھ. تو یہ اس حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن بہرحال اب وہ جیسے کرنا چاہتے تھے وہ کر رہے ہیں. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی رائے دے دیں، اور اگر آپ رائے لینے کا حق بھی ہم سے لیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ بچے گا کیا. بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ